بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول بے وفا پر رکھی تھی پلیز ڈونٹ آئی ایم پریگننٹ۔ بریرہ کے ہاتھ کچھ پل کو کام گئے تھے، ماضی یاد آ گیا تھا اسے۔ تیرے لیے میری عبادتیں وہی ہیں، تو شرم کر، تیری عادتیں وہی ہیں۔ وٹ براج بھائی کی ایک اور ناجائز اولاد؟ پہلے وہ دشمن کی بیٹی کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ باسٹرڈ شٹ اپ ریبل یو شٹ اپ، سارے خاندان کی عزت خاک میں ملا رہے ہیں۔ بلاج اسے کھولو۔ ابھی بریرہ نے ریبل کی کرسی کو دیکھ کر حکم دیا تھا اور گارڈز اندر آ گئے تھے۔ ناجائز کون ہے وہ میں بتاتی ہوں۔ گارڈز نے جیسے ہی اسے پکڑا تھا، بریرہ نے زوردار تھپڑ مارا تھا اور پھر اس کے بعد ایک اور ضرب لگائی تھی اس کے منہ پر۔ یہ اس کی ٹریننگ کا نتیجہ تھا جو وہ پچھلے سال لے رہی تھی۔ اسے چھوڑ دو، وہ بچہ ہے۔ بریرہ نے جیسے ہی گن نکالی تھی تو مدیحہ رونا شروع ہو گئی۔ بچہ، یہ بچہ پچھلے سال سے کتنی بچیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے، تمہیں پتہ ہے اس نے کتنوں کی عزتیں خراب کی ہیں۔ یہ بچہ، وہ ابھی بات کر رہی تھی کہ گولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ بلاج ہمدانی، گارڈ نے آہستہ آواز میں انفارم کیا تھا۔ آ گیا میرا بھائی، اب وہ بتائے گا تجھے کہ ہمدانی خاندان کے ساتھ دشمنی کرنے والے کو کیا سزا ملتی ہے۔ تو ویسے جیسے ہی اٹھا تھا، یہ کہتے ہوئے بہت غرور سے بریرہ نے اس کی ٹانگ پر شوٹ کر دیا تھا اور وہ چیختے ہوئے گڑبڑا کر آن بریرہ ابھی چلنا ہوگا، لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے۔ پیچھے سے بریرہ کو کسی نے باہر کھینچ لیا تھا۔ بلاج ہمدانی سے کہنا اس کی ناجائز اولاد کو اس بار چھوڑ دیا ہے اس نے، اسی منگیتر اور اس کے نکمے کزن کی زندگی کے ساتھ، اور تم بچے ہو، ابھی مرد بنو، لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو۔ یہ حقیقت ہے، تم اور تمہارے خاندان کے سو کالڈ مرد لوگوں کو پیٹھ پیچھے وار کرنا جانتے ہو۔ میں سامنے سے کر رہی ہوں اور آگے بھی کروں گی، وہاں جہاں اسے لگے گا بھی اور دکھے گا بھی۔ نیچے گرے ہوئے ریبل ہمدانی کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ بریرہ کی آواز میں چھپی نفرت اور لفظوں میں دھمکی محسوس پتہ چل رہی تھی۔ وہ بیک ڈور سے باہر کیے گئے اور بیک ڈور ہی پر بلاج ہمدانی اپنے گارڈ کے ساتھ کھڑا تھا۔ مدیحہ، ریبل شٹ، تمہیں تو گولی لگی ہے، بلاج نے گارڈ کو کہا تھا جنہوں نے ریبل کو اٹھا لیا تھا۔ یہ وہی کزن تھا جس نے بریرہ کے لیے ویڈیو کا سب کے سہانے کہا تھا اور تھوڑی دیر پہلے اپنے ہی کزن کو اتنا کچھ کہہ رہا تھا۔ بریرہ ایک کونے میں ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی جب بلاج ان لوگوں کے ساتھ باہر گاڑی تک چلا گیا تھا۔ بریرہ، ابھی بھی وقت ہے، مار دو اسے، اس کھڑے ایک شخص نے نفرت سے کہا تھا۔ بریرہ نے اپنی گن اپنی بیک پر لگا کر پاس کھڑے انسان سے چھین لی تھی جب بلاج کی کمرے پر اسے ایک لال رنگ کا نقطہ سا نظر آیا تھا اور اسے سمجھ آ گئی تھی بلاج کے دل پر ٹارگٹ کر کے کوئی گولی چلانے والا ہے۔ بریرہ نے اپنی گن سے بلاج کی ٹانگ پر فائر کر دی تھی، جس سے بنا چھینے بلاج نیچے گر گیا تھا۔ جسے وہ نیچے گرا تھا، اس کی گاڑی پر ایک گولی چلی تھی۔ سب لوگوں نے نیچے بیٹھ گئے۔ اپنی گن دو۔ ابھی بریرہ نے اپنا ہاتھ باہر نکال کر اس بلڈنگ کی طرف نشانہ لگایا تھا جہاں کھڑا وہ ٹارگٹ کلر ایک اور گولی بلاج پر چلانے والا تھا۔ بریرہ کا نشانہ اسی ہاتھ پر لگا تھا جہاں اس نے گن پکڑی ہوئی تھی۔ بلاج کے گارڈ نے سب کو کور کر لیا تھا اور اتنے لوگوں میں بلاج کی نظریں اسی دیوار کے پیچھے ماسک پہنی لڑکی پر پڑی تھیں۔ اس کی آنکھیں تھیں جب جن وہ پردہ نہیں تھا۔ بلاج ہمدانی ماہر تھا آنکھیں دیکھ کر پہچاننے میں، اسی لیے بریرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس بلڈنگ پر کھڑے کلر پر ایک اور نشانہ لگایا تھا۔ ایک آخری بار اس نے بلاج کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں ایک آگ تھی جس میں جل کر راکھ ہونا تھا۔ بلاج ہمدانی نے، بریرہ وہ رشین مافیا کے لوگ ہیں، اگر مارتے ہیں تو مارنے دو۔ اس پورے نیو یارک میں بلاج ہمدانی کے 1000 دشمن ہیں۔ فار گاڈ سیک، تم نے خود اسے مارا نہیں، کسی اور کو مارنے نہیں دیا، کیسے پورا ہوگا بدلہ؟ اپنی گن واپس کھینچ کر وہ چلایا تھا۔ بریرہ واپس اندر چلی گئی تھی، خفیہ راستے سے اور گراؤنڈ فلور سے پارکنگ کی طرف۔ بریرہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ بریرہ شاہ، اگر اسے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی تو پہلے ہی مار دیتی، پر نہیں، موت اتنی آسان سزا اور کسی کو کیسے حق دے دوں؟ میرے شکار کو شکار کرنے کا، وہ میرا شکار ہے، وہ میرا بے وفا ہے، میری محبت کا بے وفا ہے۔ وہ بے وفا محبت کا مجرم ہے، اس کی سزا اور جزا محبت طے کرے گی۔ بریرہ شاہ طے کرے گی؟
اسے برباد کرنے کے بعد، اسے پوری طرح توڑنے کے بعد، اسے اب بھی وہ سب دیکھنا ہوگا جو وہ دوسروں کو دکھاتا تھا، اپنا قہر۔ اب اسے دیکھنا ہوگا بریرہ شاہ کا قہر میری نفرت طوفان کی طرح تہس نہس کر دے گی، اس کی محبتیں اور خوشیاں دھر میرا بدلہ توڑے گا، اس کے غرور، اس کی اکڑ کو وعدہ ہے بریرہ شاہ کا۔ بریرہ نے اپنے سامنے کھڑی ہیوی بائک پر ہیلمٹ اٹھا کر پہن لیا تھا اور بائک پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر دیا تھا۔ بریرہ دوسرے رستے سے جاؤ، بلاج اسے رستے پر سے کیے ہیں، پر بریرہ نے سپیڈ بڑھا دی تھی اور سپیڈ کے بعد اسے خالی روڈ پر وہ 3 گاڑیاں جاتے ہوئے نظر آئی تھی۔ بریرہ نے بائک اس طرف کر دی تھی گاڑی کہ جس طرف بلاج بیٹھا تھا، اور جب اس کی بائک بلاج کے پاس سے گزری تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے لوور کا سائن بنا کر بلاج کی طرف دیکھا تھا اور پھر آنکھوں میں اوجھل ہو گئی تھی اس کی بائک۔ بریرہ شاہ، بلاج نے ہلکی آواز میں کہا تھا، وٹ؟ اب دن کے وقت بھی تمہیں وہ نظر آنے لگی؟ مدیحہ نے نفرت سے بھرے لہجے میں کہا تھا اور دور ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سر، ہم گاڑی ہسپتال نہیں لے جا سکتے، وہاں میڈیا سب کور کر لے گا۔ دادا جی نے گھر میں ڈاکٹر بلا لیے ہیں۔ ڈرائیور نے بات شروع کی تھی، پر اسے اپنی ٹانگ پر لگی گولی سے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، اسے بار بار وہ سین نظر آ رہا تھا۔ وہ کون تھی؟ مدیحہ کو اغوا اس نے ہی کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ سوچوں میں گم تھا کہ مدیحہ نے بلاج کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جو بھی تھی، بلاج، اس نے کہا تھا، وہ سود سمیت حساب لے گی تم سے۔ بلاج بھیا، یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، پر آپ کی وہ رکھیل نہیں ہو سکتی بریرہ شاہ۔ وہ اور یہ لڑکی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ربیل نے بھی وہی بات کی تھی، پر بلاج مطمئن نہیں ہو پایا تھا کسی کے بھی جواب سے۔ ڈیڈ پر مدیحہ کو اس کے والد نے ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ قدم پیچھے جا گرنے لگی تھی۔ جب بلاج نے اسے تھاما تھا، یہ بکواس ہے انکل، بکواس۔ ہم ماڈرن لوگ ضرور ہیں، پر اتنے بے حیا بے غیرت نہیں۔ شادی سے پہلے پریگننٹ، شرم آنا چاہیے تمہیں۔ دادا جی بھی، مجھے اس مہینے نکاح کروانا ہے ان دونوں کا۔ اور مدیحہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے وہاں سے کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ بلاج کی ماں اس کی ٹانگ سے بہتے خون کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھتی، جن کا ہاتھ چھٹک دیا تھا۔ اس نے، میرے پاس اس ڈرامے کا وقت نہیں۔ بلاج نے اپنے روم کی جانب جانے کی کوشش کی تھی، جس پر مرد صاحب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تمہیں کچھ احساس ہے؟ پہلے وہ لڑکی بریرہ، اب مدیحہ بھی امید سے ہے۔ تمہیں لحاظ ہے یا نہیں؟ جب ایسی لڑکیاں خود کو غیر مردوں کے سامنے پیش کریں تو ہم مرد کیا کریں؟ ڈیڈ، بلاج کی بات پر اس کے گھر کی نئی نسل کے مرد بھی کہکے لگا کر ہنسنے لگے تھے۔ بس بلاج، اپنے کمرے میں جاؤ، تمہیں گولی لگی ہے اور درد کی ایک شکن نہیں ماتھے مہارے۔ اور ایک بات، اسی مہینے تمہاری شادی ہوگی مدیحہ سے۔ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی خاندان کا نام بدنام کرنے کی۔ گھر کی عورتوں کو جو تیاری کرنا چاہتی ہو کر لیں، فنکشن ہم دھوم دھام سے منایا جائے گا۔ بلاج کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے دادا جی پیچھے ششدر چھوڑ کر سب افراد کو۔ بلاج بھیا، اس مہینے تو بہت کام ہے ہمیں، وہ میٹنگ بھی مجھے یاد ہے۔ سب آپ لوگ ربیل کو گاڑی سے نکال لائیں، بے ہوش پڑا ہوا ایک لڑکی سے مار کھا آیا ہے، وہ اور شوکٹ کر گیا تھا۔ سب جلدی سے باہر بھاگے تھے اور بلاج کی ماں ڈاکٹر کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف۔ ہم نے اٹیک اس مافیا بوس پر کرنا یا اس کی ہاٹ گرل فرینڈ پر؟ بلاج، سرائیکی گرل فرینڈ کو سیڈیوس کر کے بستر تک لے جانا ہی اس باسٹرڈ کو برباد کر دے گا۔ بلاج نے ماسک پہن لیا تھا جیسے ہی اس نے پارٹی باہر ہال میں پہنچے تھے۔ میں نے اسے پہلے ہی دیکھا، وکی کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ بچ گئی پارٹی میں آئے، مجھے اشارہ چاہیے، بلاج نے اپنے کان پر لگی ڈیوائس میں کہا۔ اس کے گارڈ یہاں سے وہاں پھیل گئے تھے اور بلاج اپنے کزن کے ساتھ بار سٹول پر گریسفلی بیٹھ گیا تھا۔ جہاں تک میں نے سنا وہ آج پارٹی میں آئے گی تو پتہ چل جائے گا وہ اپنے مافیا بوائے فرینڈ سے زیادہ خطرناک آئٹم ہے بھائی۔ شی ایٹ ہاٹ، سیکسی اینڈ ساتھ بیٹھنا، کزن کہتے ہوئے رک گیا تھا۔ اینڈ مجھے پہیلیاں مت نہیں ہیں شہید بلاج بھائی، وہ سیڈیوس ہونے والی گرلز سے نہیں، اس لیے پچھلے 2 سال سے وہ وکی کی ایک لڑکی کے ساتھ اور سیریس، جس پارٹی میں اسے بزنس پارٹنر
نے نشے میں صرف ڈانس کا کہا تھا تو بلاج نے ڈرنک کرتے ہوئے پوچھا تھا تو اس نے آدمی کو وہاں شوٹ کیا تھا جہاں جہاں سمجھ جائیں۔ وہ کزن ایک دم سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک بلاج ہمدانی سے نہیں ملی۔ اگلی صبح وہ میرے بستر سے سیدھا بربادی اور تباہی کی طرف جائے گی، اور تم جانتے ہو میں باتوں اور وعدوں کا پکا ہوں۔ ہاں یس بریرہ شاہ نے کے انجام پر ہم سب دیکھ لیا تھا۔ اس ڈیوائس سے ایک آواز آئی تھی۔ بلاج نے ایک گھونٹ میں پورا گلاس پی لیا تھا۔ یہ بات سن کر اور حال کی دوسری جانب اپنے کزن کو سخت انداز میں دیکھا۔ بریرہ یہ ماسک پھر سے بریرہ پشیمانہ فار گاڈ سیک پشیمانہ شیخ۔ اس نے یہ کہہ کر اپنا ماسک پہن لیا تھا۔ بی کیئرفل، سب ریڈی ہیں۔ وہ کیمرے رپورٹر جب تک ان لوگوں کو یہاں الجھائے رکھنا، وکی ان کے اس گودام میں سمگلنگ کے ہتھیار چرا کر اسے جلا دے گا۔ پلان سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا، وکی کہہ رہا تھا۔ اس جگہ کو جلانا ضروری نہیں، وکی سے کہنا۔ اگر پلان سے ذرا کچھ آگے پیچھے ہوا تو اس گودام کی جگہ وکی کو راکھ کر دوں گی۔ اور وہ ماسک کے نوٹ باندھ کر اندر چلی گئی تھی، اور پیچھے عام ڈریسر میں اسے فیمیل گارڈ بھی اس طرح کا خطرہ بریرہ شاہ لے سکتی ہے، کیونکہ بدلہ خاندانی دشمنی سے آگے لگ رہا ہے۔ یہ انتقام جانی ہے یا محبت بے وفائی کا کیوں دو دریا ہیں؟ میدان بڑھ جانے دیں۔ نزدیکیاں لائسنس سے بند ہو گئیں جب ایک لائٹ سٹیج پر ہی فگر پر تھی جس کے رقص نے سب کو ساکن کر دیا تھا۔ سانس میں محسوس ان کی سانسوں کی مدہوشیاں۔ وہ ماسک پہنے لہراتی ہوئی بلاج کے پاس سے گزرتی گئی بنا دیکھے، اور بلاج کے کزن ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرا نشہ ایسے چڑھے پر نشہ ضد پہ اڑے، اے یارا نشہ ایسے نہ جائے۔ جھومتا تو وہ ہو جاؤ اور کھینچ کر لے جاؤ سٹیج پر۔ واؤ او لکی باسٹرڈ، ہٹ سی ہوٹنگ ہو گئی ہے، بلاج ہمدانی کے منہ پر پھیرتے ہوئے مجبور چکی تھی۔ ایک کمنٹ کیا تھا ڈیوائس پر۔ بلاج بھائی اس نے تو دیکھا بھی نہیں۔ ہاں آپ نے سیڈیوس کرنا تھا۔ اس نے ویٹر سے ایک اور ڈرنک کا گلاس مانگا تھا۔ ہاں میں بھی تنہا ہوں، تو بھی اکیلا ملنے کا ہونے دے۔ سلسلہ پشیمانہ شیخ مجھے ناچیز کے سانس ڈانس کر رہی شہیر نے جیسے اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، بلاج نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کر دیا تھا۔ ٹو فیئر بھائی، بیک ٹو ورک۔ یہاں بلاج نے شہیر کو غصے سے سٹیج پر جانے لگی تھی کہ بلاج اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف لے گیا تھا۔ ان دونوں جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔